الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان سے مراد تمام ضروریات دین کا سچے دل سے اقرار کرنا ہے، اور ایمان کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار اور حاکم مانا جائے اور خود کو ان کا ادنا غلام تصور کیا جائے۔ ایمان کے دنیا اور آخرت میں فوائد ہی فوائد ہیں، اور یہ ایمان ہی ہے جو انسان کو دائمی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اب جو انسان صدق دل سے اللہ رب العزت اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ضروریات دین کا اقرار کرے، تمام زندگی اللہ پاک کے فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارے اور شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کرے، اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار بشارتیں موجود ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت میں فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ایمان والے ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ دوسری بشارت بلند درجات کی ہے کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، اور وہ جو اس کے حضور ایمان والا ہو کر آئے گا کہ اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ سورہ حدید میں ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، تو فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ چوتھی بشارت باعمل ایمان والوں کی قدر و قیمت۔ جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں بندوں کو اللہ کی اطاعت کرنے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مزید یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان بہت اہم چیز ہے، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پانچویں بشارت زیادتی اور کمی کے خوف سے بری ہو جانا ہے۔ جو کوئی ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کرے تو اسے اس بات کا خوف نہ ہوگا کہ وعدے کے مطابق وہ جس ثواب کا مستحق تھا وہ اسے نہ ملے گا۔ تو جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی کمی کا۔ چھٹی بشارت فردوس کی میراث۔ قرآن میں اہل ایمان کی اچھی خصلتوں کا ذکر کر کے ان کو اپنانے والوں کے لیے یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں رہیں گے۔ ساتویں بشارت اللہ کی رحمت۔ اپنے معاملات میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنے والے ہی رب تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، اور وہ یہ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آٹھویں اور نویں بشارت مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔
کامل ایمان والے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کی یاد کے لیے نماز قائم کرتے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اور 10ویں بشارت فلاح و کامرانی کی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے، تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور اسی عظیم کتاب میں بے شمار بشارتیں ہیں جو کہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں ان بشارتوں میں سے حصہ عطا فرمائے اور ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔